الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تراویح میں سورۃ الاعراف شروع سے لے کر آخر تک پڑھی گئی اور یہ سورت آج مکمل بھی ہوئی۔ اس سورت کا نام ہے اعراف۔ اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے، ایک دیوار ہے، اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، جو ہم نے آج پڑھا اور سنا ہے کہ اعراف میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں وزن کے اعتبار سے برابر ہوگی۔ اہل جنت جنت چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، لیکن جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن میں برابر ہوگی اللہ پاک ان کو کچھ دن کے لیے اعراف میں رکھیں گے اور وہ جنت والوں سے پوچھیں گے، جہنم کا نظارہ دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے شروع میں تسلی دی گئی، آپ کو حوصلہ بڑھایا گیا، آپ کا حوصلہ بڑھا کر آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ دین کا کام جاری رکھیے، چاہیں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، لوگ آپ کی توہین کریں، گستاخی کریں، آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا اور یہ ہر داعی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب دعوت کے میدان میں آگے بڑھیں گے تو مخالفت بھی زور سے آئے گی اور ہنسنے والے آپ پر ہنسیں گے، مذاق کرنے والے مذاق اڑائیں گے۔ تو دراصل نبی کے ذریعے سے ساری امت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دعوت کے میدان میں جب آگے بڑھو گے تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، قرآن نے حضور سے فرمایا کہ آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونا چاہیے، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن آپ کے اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا کہ آپ نے نمازیں 200 پڑھی، 500 پڑھی، روزے اتنے رکھے، گنا نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور تولنے کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جب عمل کر رہے تھے تو آپ کا عقیدہ درست تھا یا نہیں تھا، آپ کا ارادہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، آپ کا طریقہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ 3 چیزیں عمل کرتے وقت ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے کہ عمل کرتے وقت سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس لیے غیر ایمان والے ہزاروں رکعت نفل پڑھ لیں، ہر سال روزہ رکھ لیں، اور بعض غیر ایمان والے روزہ رکھتے بھی ہیں لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی بنیاد پر عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز عقیدہ درست ہو، نمبر 2 ارادہ درست ہو، نمبر 3 طریقہ درست ہو کہ ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب مد نظر ہوگی تو کل قیامت میں اللہ پاک اعمال کو تولیں گے اور جتنا اخلاص ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، جتنا سنت کے مطابق ہوگا، وزن بڑھ جائے گا۔ تو فرمایا
بخاری شریف کی بالکل آخری ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُ تُوزَنْ، کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ تو یہ بات آج کی صورت میں بھی سمجھائی گئی، اور آگے فرمایا کہ دیکھو شیطان تو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب تھا، شیطان سب سے زیادہ مقرب تھا، لیکن نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ شیطان میں 4 آئین تھے، شیطان میں 4 آئین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم کہ سارے فرشتوں کا استاذ تھا، تو عالم تھا۔ نمبر 2 عابد تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اور فرمایا نمبر 3 عارف تھا، اللہ پاک کو بخوبی جانتا تھا، اتنا جانتا تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ اب جنت سے نکلو اور جاؤ نیچے کی طرف، تو شیطان اللہ کی معرفت اتنی گہری رکھتا تھا کہ فوراً اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ پاک چاہے ناراض ہو لیکن دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اس لیے شیطان نے موقع دیکھ کر عین غضب کے وقت اللہ پاک سے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما، اور اللہ نے قبول کی۔ تو عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معشوق کے حکم کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لے، چوں چرا کی گنجائش نہ ہو۔ اگر یہ سچا عاشق ہوتا تو اللہ سے یہ نہیں کہتا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ میں تو اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، میں حقیر فقیر کو سجدہ کیسے کروں؟ اگر عاشق ہوتا تو یہ جملہ نہیں کہتا۔ تو 3 آئین تھے، 4 آئین تھے۔ 3 آئین میں پختہ تھا، لیکن 4تھی آئین میں ناپختہ تھا۔ اسی بات کو قرآن نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے جس نے سجدے سے انکار کیا، اور فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سجدے سے انکار کیا، تو وہی کہا کہ میں آگ سے، وہ مٹی سے۔ تو آج کی صورت میں شیطان کی یہ تمام چیزیں بیان کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور آگے یہ بھی سمجھایا گیا کہ دیکھو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ دیکھو مسجد میں جب آنا تو اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، بہتر بن کر آنا۔ کیسے بن کر آنا؟ بہتر بن کر آنا، اچھے لباس کے ساتھ، اچھی وضاقتہ کے ساتھ۔ جیسے آپ آرام کے لیے جاتے ہو ایسے مت آنا، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر تمام صحابہ، تمام فقہاء، تمام تابعین نے اس آیت کو سامنے رکھ کر ایک مسئلے کا استنباط کیا کہ سنو غور سے کہ کبھی بھی نماز میں آنا تو کھلے سر مت آنا، ہمیشہ سر ڈھانک کر آنا۔ یہ بیماری عام ہو رہی ہے، یہ بیماری عام ہو رہی ہے۔ پہلے صف میں ہم دائیں بائیں دیکھتے تھے تو ایک آدھ کوئی بندہ ایسا ہوتا تھا جو بغیر ٹوپی کے آیا کرتا تھا۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ صف میں نظر دوڑائے
تو زیادہ بندے ایسے ہونے لگے جو بغیر ٹوپی کے آ رہے. فقہا، صحابہ، تابعین نے سختی سے منع کیا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ کھلے سر مت آنا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کبھی بھی کھلے سر نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کبھی ننگے سر نہیں ہوتے تھے. ہم نے کھلے سر کو فیشن سمجھ لیا. صرف احرام کی حالت میں، حج اور عمرے کے موقع پر آپ حدیث پاک اٹھائیے دیکھیے، صرف احرام کی حالت میں آپ کا سر کھلا ہوتا تھا. باقی ہمیشہ آپ کے سر پر یا تو رومال ہوتا تھا یا ٹوپی ہوتی تھی یا آپ کسی اور چیز سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. جب کھلے سر آپ نماز کے باہر نہیں رہتے تھے تو آپ غور فرمائیں کہ نماز تو سب سے افضل عبادت ہے، آپ بغیر ٹوپی کے کیسے آتے ہوں گے؟ ہمیں تو نبی کی اتباع کرنا ہے. قرآن نے اسی کو کہا کہ ہمیشہ بن کر سنور کر اللہ کے گھر میں آنا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شریعت آپ کو عطا کی گئی ہے یہ شریعت آپ اس پر عمل کر سکتے ہو. اللہ پاک نے آپ کو طاقت اور ہمت دی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو شریعت نبی پر آئی ہے میں عمل نہیں کر سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو ایسی شریعت نہیں دی کہ بندہ عمل نہ کر سکے. شریعت بھی دی اور شریعت پر عمل کرنے والے نبی بھی دیے اور 1,00,000 سے زائد صحابہ بھی دیے جنہوں نے شریعت پر چل کر اپنے آپ کو بتا گئے اور ہم کو سمجھا گئے کہ جو قرآن آیا ہے، جو احادیث آئی ہیں، وہ قیامت تک کا ہر بندہ اور ہر بندی عمل کر سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آگے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.